نال حسین بھی پڑھ بے رکنا منال حسین بھی پڑھ کیوں رسول اپنے ہی کل کو حسین حسینیت زندہ حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردہ یزیدیت مردہ نعرہ ماشاءاللہ بھائی اور سنو قصیدہ سناوا ذات حسین ذات حسین وہ ذات ہے ذات حسین سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کیڑی ذات جڑا لیا لو چار سترہ نہیں کھڑوتا تھوڑے حوالے کر کے تھوڑے کو دعا لینی ہے بسم اللہ ذات حسین وہ ذات ہے جس میں وہ ذات ملتی ہے ماشاءاللہ کیا بات حسین وہ ذات ہے جس میں وہ ذات ملتی ہے اس کے در سے ظرف کے مطابق خیرات ملتی ہے ظرف کے مطابق ظرف کے مطابق خیرات ملتی ہے نظر اللہ نادر حسین دنیا خوشی اور غم دے امتزاج دینا ہے دنیا دے غم مختلف شکل دے کسے نو اولاد دا غم لگ گیا کسے نو جائیداد دا غم لگ گیا کسے نو مرض دا غم لگ گیا جڑا غم ایک حد تو تجاوز کر کے روگ دی شکل اختیار کردا ہے نتیجہ ہے موت نتیجہ ہے موت ذات حسین وہ ذات ہے جس میں وہ ذات ملتی ہے اس کے در سے ظرف کے مطابق خیرات ملتی ہے غم کوئی بھی لگ جائے ہر غم سے موت ملتی ہے کوثر فقط غم حسین ہے جس سے جس سے حیات ملتی ہے پڑھو صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد تاریخ راہوں کی روشنی فٹبال یا باقی دے میچ امپائر ٹائم آؤٹ رہے میں اپنے ٹائم آؤٹ پڑھتا تھی میرے ٹائم میں شامل ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تاریخ گلی محلے اندھیرا ہوئے لوگ چیئرمین نو کونسلر نو ناظم نو آدھیں یار کوئی دو چار لائٹاں لوا دے وہ لائٹاں لویندا ہے تے کلیاں لائٹاں نہیں لویندا تے اپنا نام ٹھیک ہے لوگاں نو پتہ لگ جائے فلاں بندے نے ایس گلی نو روشن کیتا نظر اللہ نیاد حسین تاریخ راہوں کی روشنی بتا رہی ہے عظمت حسین کی تاریخ راہوں کی روشنی بتا رہی ہے عظمت حسین کی شریف
لوگوں کی عزت بچا رہی ہے حرمت حسین لوگوں کی عزت بچا رہی ہے حرمت حسین کی دنیا میں حسین ایسا عجیب غریب ہے کوثر عجیب و غریب نہیں دنیا میں حسین ایسا عجیب غریب ہے کوثر لوگوں کو سخی بنا رہی ہے غربت سخی بنا رہی ہے غربت حسین کی اچھا واقف نہیں زمانہ واقف نہیں زمانہ مقام حسین سے کیا مانتا ہے محمد دا نواسا علی دا بیٹا زہرا دلال حسن دا ویر اے میرا ویر تائیں رشتیاں نو منیا ہے رشتیاں نو منیا ہے واقف نہیں زمانہ مقام حسین سے پیغمبر خدا ہے امام حسین حسین منی وابنا منال حسین پیغمبر خدا ہے امام حسین سے توجہ میرے پاس رکھیا بھائی ثابت ہوا یہ مارکہ کربلا کے بعد توحید برقرار ہے نام حسین برقرار ہے نام حسین سے لو قصیدہ حکم ہویا پہلا ہوا قصیدہ کرنا شعور سلوات کو اونچی آواز میں اللہم شعور صبح اگر کو حسین کہتے ہیں شعور صبح اگر کو حسین کہتے ہیں حسن کے عمل کو حسین کہتے ہیں عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں بھائی کچھ میرے دن سے نکل کی ہاں یاد ہے محمد سیدھا سمجھ لو حکم ہو گیا قصیدہ پہلے حکم دینا ہویا بالکل نمہ قصیدہ چوتھی بار آج پڑھنا ٹھیک ہے جشن سے لکھیا 4 شبان تے آج حکم دی تمیر اس کے بعد ایک قصیدہ ہو ایک لفظ دی تشریح نہیں جتھے بیٹھے ہو بندہ ایک جگہ پہ دوسری جگہ تے ٹرے تے صدوین ہے مسافر ہے ان کو آدھے مسافر تے جیڑا بندہ سفر کرے اس دی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے ہر مسافر دی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے وفادی رحمان دے جو مسافر 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 ہر مسافر دی کوئی نہ کوئی
منظر دانایا باسے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے لو اسے بعد ریشن دے ویچ میں کھن فرد ثانی کا کم از کم سنائندہ نظر اللہ نازل سے پوری توجہ رکھا ہے وفادی رحمان جو مصطفی ونادی منظر دانایا باسے وفادی رحمان جو مصطفی ونادی منظر دانایا باسے دکھان دے جو سیک تو بچاوے 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 قسم خدا دی او چھایا باسے ماشاءاللہ خدا دی او چھا عباس اللہ تھوڑے دن کا سلامت رکھے میرے اپنے مقدر ہیں میرے اپنے نصیب ہیں آؤ میں تھوڑی شعر سناوا شیعہ سڈامنا کسے دورے سوکھا نہیں کسے بھی دورے شیعہ سڈامنا سوکھا نہیں جس دورے جائیں علی بادشاہ دا دامن نہ پہ اوکھا ہو کے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو شیعہ ہو جائے تو مشکلات نام ہے تاریخاں پڑھ کے دیکھو شیعہ ہو جائے تو تکلیف نہیں کیوں بھائی کم وڈا کیتا وڈے بندے نمنیا دنیا دے سامنے آکھیا علی حق ایک کم سوکھا نہیں ایک کم سوکھا نہیں علی حق نظر اللہ نیاز حسین دھیان میرے پاس رکھیا ہے میں محنت کر کے تھوڑی شعر سنانا لگا ہر دور دے وچ شیعہ سڈامنا سوکھا نہیں شیعہ مریندے رہے مریندے پائن تے مریندے رہسن شیعہ مریندے رہے مریندے پائن تے مریندے رہسن کیوں میرا ویر نظر اللہ نیاز حسین توجہ رکھی میرے پاس ہے ظلم کر کے یزید تھک گئے 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 غازی دے نوکر مزید بد گئے دیکھی میرے پاس شیر دے اخیر تائی نوکر دے نہ رویں ظلم کر کے یزید تک گئے ظلم کر کے یزید تک گئے غازی دے نوکر مزید بد گئے کسے دا بھی نہیں یہ خوف ساکو کسے دا بھی نہیں یہ خوف ساکو کسے دا بھی نہیں یہ خوف ساکو کسے دا بھی نہیں خوف ساکو بسایا دل بچ آسایا باسے اچھا یہ میرے نال تو جی ہوتی پی یہ جڑے بندے اٹھوا دینا تھا نظر اللہ نیاز حسین شیر نہیں کھڑوتا شیر نہیں کھڑوتا شیر نہیں کھڑوتا نظر اللہ نیاز حسین میرے تیاں ایک بندے سوال کیتا کہ اللہ جانا یار ہے جلے ملانگ قسم دے لوگ جنات نماز عشق یہ اللہ جانا نماز عشق کیا ہے کسی جگہ کسی مسجد ہے کوئی بم بلاسٹ ہو جائے کوئی حملہ ہو جائے نماز دے ویلے ایک کلاشن کو فلا گیٹ دے باندھا ہے ایک کلاشن کو فلا کسی اچھی جگہ دے باندھا ہے دو کلاشن کو فاندے سایاں چھ نماز پڑھی دیئے میں تینوں دسنا ہے جو نماز عشق کیا میں چونیاں پہلی باری قصیدہ پڑھیا ایک بندے آکے ملک صاحب ڈر تو کلاشن کو فانے باندھے تاکہ نمازیاں دی حفاظت کر سکن نظر اللہ نیاز حسین میں اٹھے آکھیا تو ہم میادا ڈر دا لفظ دیکھنا ہے تے کوثر دا پننا دیکھنا ہے لفظ دیکھنا ہے تے کوثر دا پننا دیکھنا ہے نماز عشق کے نماز ہے نماز وچ تے ڈر نہیں لگے نماز وچ
حسین تین وقت نماز عشق نماز دیں نماز وچتے ڈرن لے دے نماز وچتے ڈرن لے دے نماز وچتے ڈرن لے دے عشق دی نماز وچ سر نہیں چاہدے نماز عشق دا نا حسین نماز عشق شیر کے مکیا نہیں نظر اللہ نے حسین آخری لفظ نہیں کوثر دینا روے نماز وچتے ڈرن لے دے نماز وچتے ڈرن لے دے عشق دی نماز وچ سر نہیں چاہدے نماز عشق دا نا حسین نماز عشق دا نا حسین نماز عشق دا نا حسین نماز عشق دی آدھائی عباس نماز عشق دی ادا عباس ہے نماز عشق دی ادا عباس شیر نہیں کھڑوتا بہتوں کی جگہ دے جا کے مالکہ تھوڑے لوگوں کو خیرات دیتے مجال نہیں میری ہزار جان قربان میں گناہگار جا بندہ خطا کار جا بندہ جنہ دیکھتا جو مالک پیڑیاں جگہ تو میں نے خیرات دے دے نظر اللہ نے علیہ حسین غازی شہنشاہ دی شان میں بے شمار کسی دے لکھے لیکن اے جگہ آج تک نہیں ملی جڑی ہون ملی ہے نماز چے رسول دی کنٹ ہے حسین شان لکھیے غازی شہنشاہ شان لکھیے غازی شہنشاہ نماز پڑھی دی رہی حسین اگوں پچھوں آسیوں پاسیوں نماز دا معائنہ کردہ رہا نماز پڑھی دی رہی حسین نماز دا معائنہ کرے نہ رہا تسبیح بادی گئی پوچھیا میرے اللہ حکم آواز قدرت آئی میرا محبوب ہون پوچھ لے آئی ہون پوچھن دی ضرورت نہیں تو تسبیح پڑھتا رہے جتنی دیر تائیں حسین اپنی مردی نال نہ اٹھے غازی شہنشاہ دی شان بہت یہ دیوا کہ تھونی شیخ سناون لگا اپنی مرضی دے نال حسین بادشاہ اٹھے اپنی منشاہ دے نال حسین بادشاہ اٹھے میں ٹہلتے ہوئے ٹرے جڈا ٹرے بائیں قلم لائے کے سخیان دی بارگاہ جا کے کنیا مولا تو ہاڑے بھرا عباس دی شان لکھنی ہے نظر اللہ نے آدھے حسین جیڑی میں نو خیرات ہوئی ہے چھیڑے آئے جو نمازہ نال ہے نہیں نظر اللہ نظر صاحب آخر تائیں اپنے نوکر جنا روے بھائی چھیڑے جو نمازہ نال چھیڑے جو نمازہ نال کھڑایا وہ غازی کو جاوا نال غازی کو ہاں نال لا کے عہد غازی کو ہاں نال لا کے عہد غازی کو ہاں ویر نہیں میری تاجائے عباس ویر نہیں میری جا عباس خاندان دہرات بلند آواز میں کربلا رکھتے ہیں ہم باد ارم رکھتے ہیں ہم راہ حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے یا علی کہتے ہیں پھر قدم رکھتے ہیں یا ہائے نبی کرتا ہے او جو بلائے اس کو جلدی نہیں ہوگی کہ تسا میرے نال جلدی جلدی ٹرنا ہے بلائے مرتضی کا اقرار کرتا ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری اقرار کرتا ہے جو بلائے میرا ویر بھاوے پرائمری پاس ہوئے بھاوے میڈل پاس ہوئے بھاوے میٹرک کیتی ہوئے بھاوے پی ایچ ڈی کیتی ہوئے جو بلائے مرتضی کا اقرار کرتا ہے جو بلائے مرتضی کا اقرار کرتا ہے
یا کتھاں دی کلی چراندا ہووے جو بلائے مرتضی کا اقرار کرتا ہے جو بلائے مرتضی کا اقرار کرتا ہے اسی کے کلمے پر ہی رب اعتبار کرتا ہے اسی کے کلمے پر ہی رب اجے فرد ثانی پوری نہیں ہوئی پوری سنا کے کیونکہ اگلی سطر نے ہر شیر کے پیچھے ہمنا ہے جو بلائے مرتضی کا اقرار آؤ بسم اللہ جو بلائے مرتضی پھر رکھو اقرار کرتا ہے جو بلائے مرتضی کا اقرار کرتا ہے اسی کے کلمے پر ہی رب اعتبار کرتا ہے یہی حق ہے یہی سچ ہے چاہے مانو یا نہ مانو چاہے مانو یا نہ مانو ہر شعر کے پیچھے آنا ہے لو نظر اللہ جادت ہے بہت جلدی جتنی جلدی میں کردہ پہنا اتنی جلدی میرے نال ٹرو نظر اللہ جادت ہے ایک جنگ چ عمر بن عبدالباد نے خندق عبور کی نال ٹرتا ہے وہ خندق عبور کی تھی کتھوں عبور کی تھی کبراد الخندقی صاحب دے لفظ ہیں جہاں سے کسی نے کسی تنگ دل میں خندق کھودی تھی وہاں سے عبور کی پاک رسول کے خیمے نے باہر جا کے آدھا ہے کوئی ہائی تا بھیج میرے مقابلے تھے ایک وہ ٹائم ہے جہاں جینیم صحابہ سامنے موجود جہاں پاک رسول آکھیا کوئی ہائی تا بھیج میرے مقابلے تھے سمون بکمون اٹھن والا اٹھا نوکر حاضر لبیک یا رسول اللہ اے ادھر مراد نبی تے نارے لانے لبیک یا رسول اللہ ہور گل ہے لبیک یا رسول اللہ علی بیجا پھر اسا کیا کوئی ہائی تا بھیج پھر پوچھا پھر خاموشی پھر علی بادشاہ اٹھا تیسری بار اس افرا جملہ تبدیل کی تھا کوئی ہائی تا بھیج نہیں تا آپ میرے مقابلے تھے انہیں بھی جملہ تبدیل کی تھا کائنات دے خلق عظیم دے بادشاہ بھی اپنا جملہ تبدیل کی تھا صحابہ دے پاس دیکھ کیا دن کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے یہ فیصلہ 1400 سال پہلے ہو گیا ہے رسول دے بوئے تے جیڑا جدو جمیں پھونکے فیصلہ ہو گیا نظر اللہ جادے حسین پھر علی بادشاہ اٹھے تیرا ہون علی بادشاہ اٹھے پاک رسول علی مولا دے پاسے دے کیا دے آجا میرے پاس تو ہر ایک کی ہے آس تو آجا میرے پاس تو ہر ایک کی ہے آس تو نظر اللہ جادے حسین سوکے سوکے لفظ اخیر تے میرے نال ٹرے اپنی کعبہ کہا بھائی میرے تن پہ سجا دی اپنی آبادی اپنی کعبہ کہا بھائی میرے تو تن پہ سجا دی اپنی آبادی اپنی کعبہ کہا بھائی میرے تو تن پہ سجا حیدر پہ وہ اتنا انحصار کرتا ہے حیدر پہ وہ اتنا انحصار کرتا ہے کتنا انحصار کرتا ہے لٹیروں کے سامنے علی کے حوالے دستار کرتا لٹیروں کے سامنے میرے بات پڑھنے آ گئے دو شعر وہ جناب مسلمان نے تھوڑی دیر لگی محمد علی بن گیا علی محمد بن گیا میں بنایا کس بنایا نہیں بنایا جنہوں اللہ سب تو پہلے بنایا
اس پاک رسول نے علی نے محمد اپنے آپ کو علی بنا لیا علی مولا تیار جنہوں تیار کھڑوتے نا وہ مار کر جڑا شہر خاموشہ سے بیٹھے ہوئے شہر خاموشہ سے بیٹھے ہوئے آج علی یا رسول اللہ بھرا پیارا نہیں پاک رسول اللہ کہ کیوں بڑا پیارا کیوں مروے گئے پاک رسول اللہ کہ وجہ آنکھ لگے بڑا بہادر ہے لو نظر اللہ نے سنسر کر کے جملہ تھوڑے ڈیمہ لگا رسول دے سامنے رسول دی موجودگی چھے تعریف نہیں پہ کرے رسول دے سامنے رسول دی موجودگی تعریف نہیں پہ کرے بڑا بہادر ہے بڑا بہادر ہے بڑا بہادر ہے لو نظر اللہ نے حسین عدل دا ترازو تیرے ہاتھ دے کے پہلی سطر رکھن لگا جناب کیا بڑا بہادر ہے پاک رسول صحابہ دے پاسے دے کیا تھا لگے وہ تو کل کا کوئے کبھے یہ کل ایمان اللہ اکبر ہون تیری اپنی مرضی ہے سائن اس تو بڑی سطر کے ہے لیکن جو ایمیں کر کے سنی دے یقیناً اگلی بھی ایمیں سنو نظر اللہ نے حسین توجہ رکھیں وہ تو کل کا کوئے کبھے یہ کل ایمان ہے وہ تو کل کا کوئے کبھے یہ کل ایمان ہے وہ شکل شیطان ہے یہ شکل یردان ہے سن بادشاہ کو جب انگیا سلامت رکھے سکھی پڑا کسی در مطلاج نہ کرے اللہ اکبر شیر مکیا نہیں آؤ وہ جنہی اوکھی گالے اعتبار کرتا ہے حوالے دستار کرتا ہے ردیف کافی آتے ہیں کہ رکھی تے توجہ رکھی وہ تو کل کا کوئے کبھے یہ کل ایمان ہے وہ شکل شیطان ہے یہ شکل یزدان ہے اب انسان اس کا جدا ہوگا رب میرے علی پہ فدا ہوگا اور نظر اللہ نے آدھو حسین یار میں تو آپ کو بڑا چنگا پہ پڑھا ہوں نظر اللہ نے آدھو حسین اللہ تعالیٰ کھڑی دنیا سلامت رکھے اب ساری اس کا جدا ہوگا رب میرے علی پہ فدا ہوگا اب ساری اس کا جدا ہوگا رب میرے علی پہ فدا ہوگا اب ساری اس کا جدا ہوگا رب میرے علی پہ فدا ہوگا معاف اپنے دشمن کو سو بار کرتا ہے علی مولا دشمن کو سو بار کرتا ہے رب کے دشمن منٹوں میں فنار کرتا حضری یا علی مولا رو مستقل آخری شیر اس کے بعد دو بار پڑھ کے ممبر پہ چھڑے گا پاک علی گئے بھیجے رسول جاوے علی ہوئے جنگ انصاف تو ہڑے گولے اس جنگ میں کتنا ٹائم لگا سیکنڈی لگا جیسے کہ علماء آگیا تھوڑی دیر لگی دھوڑ پھٹی لوگاں نے چھا علی مولا دے ایک ہاتھ ہے عمر بن عبدالبادہ سارے بے ہاتھ ہے جو تلوار ہے جندی تلوار دی چونک دی نوک جو عمر بن عبدالبادہ خون دے قطرے بہ دے اتنا بڑا کام کر کے جیڑا بندہ ٹورے چال اچ نکھار آوائیں چال اچ نکھار آوائیں دے جیڑا علی مولا اچھا اس شیر دا تلک سننا لیے تے ویکھنا لیے اگر میں ویکھو تے لطف دوبارہ ہو جائے گا یا علی ٹورے ہوا مارکا جیڑا دن بھیرا نہ مرا یا رسول اللہ علی دی چال اچ غرور نہیں تے غرور اللہ نے پسند نہیں نظر اللہ نے حسین ایا گل جڑا لوگ آکھی کہا نبی دے لوگوں نے علی میں کتنا غرور ہے کہا نبی دے لوگوں نے علی میں کتنا غرور ہے سن کے کہا پاک نبی رب کو یہی منظور ہے رسول پہ فرمائے دینے کیا بات ہے نظر اللہ نے حسین جو 17 بڑی
قیمتی خطرہ تیرے حوالے کرنا چاہتا کہا نبی کے لوگوں نے علم کتنا غرور ہے سن کے کہا یہ پاک نبی نے رب کو یہی منظور ہے یہ ایسے چلے یا ایسے چلے حق اس کے پیچھے پیچھے یہ ایسے چلے یا ویسے چلے حق اس کے پیچھے پیچھے چلے یہ ایسے چلے یا ویسے چلے حق اس کے پیچھے پیچھے چلے حیدر پہ رب اتنا اعتبار کرتا ہے حیدر پہ رب اتنا اعتبار کتنا ہاتھ علی کا ہوتا ہے رب بار کرتا میں اپنی طرف کوشش کی کیا ٹائم نہ دیا نا پڑھ بھی مناسب ٹائم نہیں تھا لیکن بہرحال ہوا ہوتا ہے جو مال کو منظور ہوتا ہے کربل دی بالدی ریت اتو کربل دی بالدی ریت اتو تے اٹھیا اصغر کو دفنا کے بہوں کھاولیا شاہ بھین دے خیمے شاہ بدن دے زخم لکا لکا او بہورنا سیاد بھین دی چادر کو تے گل پتر بیمار کن لا کے اٹھی دیکھ سجاد پیو مک گیا ہے پتران دیا لاشا جا بس دیکھیں کم 2 منٹ میں نے دیو بعد میں چاہی پڑھ کے ممبر چھوڑ سکتا اپنی تسلی بات بہ گئے زیور بلے بے پلان اٹھاتے بہ گئیاں بطول دیا تھا جیرے لفظ نہ رومن دے آتی ہو سوچنا تھا یہاں پہ بہ گئے زیور تے بہ گئیاں بے پلان اٹھاتے بطول دیا دنیا تے اٹھ ٹوڑ پہ اللہ کتی داڑی آئے بزرگ فرمیندے بڑے بدنی آئے بدنی ہونا ایک علیحدہ گل ہے صرف سوچو اے زیور زینب آپ پویندی دے زیور پائے گئے بے پلان اٹھاتے بہ گئیاں ٹوٹیاں بطول دیاں دھیاں علی دی تھی ساریاں بیبیاں نے پاس اٹھا تے دیکھ کیا دیئے میری ماما میری بھینا انہیں شامیاں دی خسلت تو میں واقف ہو گئی ہیں میری ایک منت ہے علی دی تھی دی منت سن لو تو میں بات پڑھا تے ممبر چھوڑا میری ایک منت ہے آگ سائن رو کیا دیئے انہیں شامیاں دی خسلت تو میں واقف ہو گئی ہیں انہیں جان بجھ کے سانوں ساڑھے سونیاں دیا لاشاں دے کولوں گزارنا ہے میں علی دی تھی تھوڑی منت کریں دیا ہر لاش تے بین کر لوائے عباس دی لاش تے بین کوئی نہ اگے افسوس تے ہاتھ مار کے دنیا تو ٹر گیا بس میرا بھی آنکھی ہوئی جاتے غازی شہنشاہ دی لاش بھی تھی میری مخدومہ سائنہ دی قیدن بھین دا سلام ہو بھی بھینی شام پیا میں دیا من دریا تو ایک لاش اٹھیے ترائے گا زمین ٹوٹیے سائن میں کچھ نہیں سوا کیا مقتل دے پاسے ٹھس تے دیکھ کیا دے اکبر دا بابا ہون بھین تو آپ پوچھ کے نپے بندی میں تا منت کریں دانے ہون بھین تو آپ پوچھ آنکھی بھی جاتے میری سائنہ دی ہے سجاد جنہ میرے بیٹ کی مقتل گاہ آوے میں نوں قسم دلوں آنکھی بھی جاتا کہ سجادہ کیا ٹھپی اماں تیرے بیٹ کی مقتل گاہ آوے لو ختم میری مختومہ سائن کھڑوتے اٹھتوں چارے پاسے جٹھا
بھرا دی لاش نظر نہیں ہے سجاد میں اپنے بھرا دی لاش نہ پہچانا میں زینب میں نے دسا میرے بھرا دی لاش کتھے ہے رو کے سیدہ دائے آؤ جیڑا پتھران دا ڈھیر ہے نا یہ تیرے بیٹ دی مکر دا ہے اور میرے پر وقت کوئی نہیں اور یہاں پڑھن دا میں آتی نہیں میری مخدومہ سائن کھڑوتے اٹھ تو زمین تے آئیے اس انداز دے نال آئیے کربلا دی زمین دی مجبوری بن گئی عباس دی بھین دی پیشانی چوم لگے میں جملہ آخری چاہتا ہے سن دیا میری مخدومہ سائن اٹھئے اٹھ کے لاش دے پاسے گئی اولے دے قیدن بھین دا سلام کوئی آواز نہیں آئی میری سائن بالکل لاش دے کولا کیا دی خاموش ہے کیوں میں جنال علا تے ہیوے جیت جیت پیو سغرادا جے مرضینا لمائے آمنا ہوں دائیاں دی کل میں چاندہ زہرا زہرا دا ہو تیرے قاتل کولوں پوچھ کے آیا تے نہیں ملیا وقت زیادہ تے کو کفن پوائیاں ہو پین کے ویران کچھ بچ دایا ہون دی آخری بند بس میرا ویر میری سائن آگیا ویر میں شام پہ بھائی دیا شہید آدم دی لاش کم بیئے اماں دی جائے میں تکل دا ترہ انتظار پہ کریں دا کتنی دیر نہ لائیے میری سائن آگیا ویر تیری بھین دیا مجبوریاں بڑھ گئیاں اماں دی جائے کیڑی مجبوری آئی میری سائن دے کیا دیئے ابا صدا قاتل سادے خیمے آویچ تے بہوں دیر کھڑو تا ریا آوانج گادی کرلاٹ خیامچ ریا جئی ضرب لگی میں کو قتل پیدا بھول گیا اللہ لعنت اللہ ہے اللہ القوم قبل اس کے علامہ صاحب کو ممبر دوں 4 منٹ کے لیے گوار سید احسن رضا شمسی سبرواری اور ان کے بعد سید توقیر عباس شمسی بسم اللہ کرنا ہستے رہو آباد رہو بالکل مختصر ٹائم ہے مکمل ڈیوٹی بغض بے شک مزید رکھ لائے کچھ دے سیدہ دی دید رکھ لائے اور حسین ناڑو جو یزید پیارے تا پیوڑا نہ ہوئی یزید رکھ لائے ہستے رہو آباد رہو زندہ رہو سلامت رہو ذکر حسین ہر شہر ہر ایک تیار گیا جیڑے بے غیرت آنے دو شرابیاں دی جاتی ہیں ذکر حسین ہر ایک شہر ہر تیار گیا جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا بسم اللہ کرنا بولتے پہ ہو ذکر حسین ہر ایک شہر ہر تیار گیا جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا ارے تو کہتا ہے جنگ تھی 2 شہزادوں کی قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا بسم اللہ زندہ رہو سلامت رہو بسم اللہ کرا ذاکر صاحب قصیدہ اور صاحب قصیدہ پڑھنے المالی سرکار نے
میرا دل بھی چاہتا ہے ڈاکٹر صابر علی ساگر صاحب کا لکھا ہوا قصیدہ بالکل نواں تھوڑی نظر کرا اس تو پہلے 4 سطرہ اردو زبان دی عشق عباس جو اعتبار اثر کرتا ہے پوری توجہ پہ جتنے جتنے بیٹھے ہو پوری توجہ عشق عباس جو اعتبار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے عشق عباس جو اعتبار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے ارے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے عباس کو کون خبر کرتا ہے سنائیے قصیدہ بالکل راست نہیں پڑھنا قصیدہ دکھا کے ایک بار دکھا کے جگ میں بدلو حنین سے جرت اور ذرا سی دیر میں باطل کا رنگ اتار دیا نیازے مولا سمجھنے گا دکھا کے جگ میں بدلو حنین سے جرت ذرا سی دیر میں باطل کا رنگ اتار دیا اور علی کے لال نے چلو میں لے کے پانی کو بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ مار دیا جی پڑھیے قصیدہ ایک سونی صلوات پڑھو قصیدہ اچھا کسی دے عقیدے تے کوئی تنقید نہیں آپ دا جڑا عقیدہ ہے وہ پڑھا تسی سارے علی والے بیٹھے خدا دا شیر علی تے علی دے شیر دا قصیدہ پڑھنا پوری توجہ یہ پڑھیے ہائے مہران دے پوری توجہ عمران دے طاہر ویڑے وچ حیدر دا کل کردار گیسا دات عظام تے مومن علی لگدا
ते इयो तख्त ते इयो ताज जी कायमे आले मोहम्मद के कदमा थल्लू आउंदी पई पूरी पूरी तवज्जो बिस्मिल्लाह करा शेर पढ़न लगा मखलूक ते रब दा दान आ गया हसनैन दा पाक जहान आ गया औलाद अली दिल फकर मल दुनिया ते ईमान आ गया बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बुजुर्गों की दुआ मिल गई समझो वक्त मिल गया पूरी पूरी तवज्जो बिस्मिल्लाह करा मखलूक ते रब दा दान आ गया हसनैन दा पाक जहान आ गया औलाद अली दिल फकर वल दुनिया ते ईमान आ गया बस बी शबीर ते आलिया दी हाशम दा पाक वकार आ गया बाबा जी अद्धा शेर पढ़ना चाहना ते शेर की इजाजत दियो किन्नी एक दात दे सो किन्नी एक दुआ दे हवा दे सवार हो के दात दियो थोड़ी दात थोड़ी है शेर बड़ा पढ़न लगा पूरी पूरी तवज्जो जाफर हमजा ते हैदर दा हो दीदार जलाल आ गया सैन मान बनी निधि झोली विच दरअसल पर्दा पे लखा जी लखा सी बुरका जो कजुली आई अलवन शारे ओ ते अब्बास दी सैन ने उम्मे किता खैमिया बिच ऐलान केड़ा कीता मेरी सैन उच्चा रोनी ते बैन करके बीबी आदी है बीबी आदी कोई नहीं ज़माना होता ने पुरके दीवा बड़े हर बीबी निगरावे ओ मेरा लह गया गाजे ज़ीन तो साडी कैद दा हुण इम्कान एक शेर पढ़ना चाहना हिक दा हिक मैन ते तालबे दुआ पूरी पूरी तवज्जो जिथे गाजी ने तोड़िया हाथ ते आवाज आई है गाजी जी बुला के उठ नहीं सकिया मुंह दे बाल भैणा नूं पता लगा ना साडा पर्दा जीन तो जान पिया उथ आई जिथे फिरार होता कोल आके एक मशवरा सुनावा चादर मौजूद है पाक सैन ने अपनी चादर लहाई दोवां भैणां चादर लहाइया ते फिरा दे हाथ रख के बीबियां दी बीबियां दे कलसूम ते मैडी चादर दा होगा जी को कफन पवा जा तोरे कोठ सार रहा
आपसे खिताब देता हूँ अल्लामा सैयद तौकीर अब्बास शमसी कि वो मिंबर पे और शफियत अबू हज़रत अली बादशाह अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलाम फीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद सलवात तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत सलवात बाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू करनी। गुजारिश ये है कि सुबह से बेहतरीन कसीदा ख़ान ज़ाकिरीन माशाल्लाह कसायद पढ़ते रहे, विलायत का प्रचार करते रहे, आम मवाली यानी हैदर करार समात फरमाते रहे। पहली गुजारिश ये है कि ये शमसिया आस्थाना है, तवज्जो है ना मेरी तरफ। ये उन लोगों का आस्थाना है जो विलायत वाले हैं, ये उन लोगों का आस्थाना है जिनके मानने वाले भी विलायत वाले हैं। और दूर से सुबह 11 बजे का सिर्फ दुआ की गरज से हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं खुद भी शमसी हूँ, लेकिन मेरे ये सरदार हैं बाबा मुलाज़िम हुसैन शफी बादशाह की औलाद, उनसे दुआ लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो मेरा तो प्रोग्राम यही है कि इतनी मेहनत और खुलूस से पढ़ूँ कि ये राज़ी हो जाएं और मुझे दुआ दे दें। लेकिन ये जो मजलिस अज़ा, ये इसकी नमाज की सफ़े हैं ना, ये ठीक नहीं है साबिर साहब। ये सारे पिछले बंदे अगर आगे आ जाते ना तो खुदा की कसम मौला राजी हो जाता, मौला नाराज। सफ़े दुरुस्त करो, मैं नौकरी शुरू करता हूँ, सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ से मिलके सर। आज बाबा बाबा आगे बाबा जी इजाज़त है ना, कल करिए ना, दुआ करें। मैंने कहा ये जितने आस्थाने हैं सारे पीरों के अकीदे का मुरीदों को पता नहीं है। तो जो कहता मेरे साथ चल रहा है, पीरों के अकीदे का मुरीदों को पता नहीं है, क्योंकि वो पीर छुपे ही इतने रहते हैं, किसी को हकीकत बताते ही नहीं है। जैसा मुरीद मिला वैसा हो गया। मैं तसल्ली से ये बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी गति है, एक बहुत बड़ा सिलसिला है, वो भी उनका अकीदा अलग है, मुरीदों का अकीदा अलग है। मुरीदों को नहीं पता हमारे पीर क्या चीज़ है, तो जो करना मेरी तरफ। और वो इसी चक्कर में पड़े हुए। एक मुरीद कहता है पीर ने ये फरमाया था, दूसरा कहता है नहीं 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 नहीं, पीर ने कहा था घोड़ा ना देखी। जो मेरी तरफ करना, मैं इसी से आगाज करता हूँ नौकरी का। अगर उस सिलसिले का कोई मुरीद है या किसी का कोई दोस्त है वो उस सिलसिले का मुरीद है, गोल्डा शरीफ बहुत बड़ी गद्दी है। मुरीद कहते हैं जुलजनाब की ज़ियारत ना करो, पीर का अकीदा, पीर नसीरुद्दीन यार, पीर नसीरुद्दीन बाबा जी, पीर नसीरुद्दीन। किताब उसकी अगले दिन मैंने लाहौर से ली, चंद सफ़ात खोले, उस पे पीर का अकीदा मौजूद था, पीर का अकीदा उस पे लिखा हुआ था। तो मैं यही कहता हूँ कि जो भटके हुए मुरीद हैं, जिनको अपने मुर्शिद का अकीदा ही नहीं है इल्म, हक बनता है ना कि उनको बताया जाए तुम्हारा पीर तो ज़ियारत सवाब समझता है। जागना, वो 6 सतरें मैंने आपको पेश करनी है और फिर आगे भी ये कसीदा पढ़ना है, क्योंकि ज़ाकिरीन सारे पढ़ गए, नवीद ने पढ़ा, शबीर साहब ने पढ़ा, हसन शमसी कमाल का पढ़ गया। और ज़ाकिर, अब मैं मौलवी आके यहाँ खड़ा हो जाऊँ, मैं भी कसीदा ना पढ़ूँ तो लुत्फ नहीं आएगा। लेकिन मैंने कसीदा और पढ़ना है। इन्होंने कसीदा पढ़ा, कोई मुझसे नकवी का कसीदा था, कोई शौकत का कसीदा था, कोई शाही साबिर ने लिखा था। मैंने कसीदा वो पढ़ना है जिसका लिखने वाला खुदा, पढ़ने वाला मुस्तफा। समझ आ रही है? इंशाअल्लाह मैं कसीदा भी पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं, तुसी ये नहीं कहना बेसुरा आ गया।
یہ نہیں کہنا میرے والے دیکھنا ہے میرے نال چلنا ہے انشاءاللہ میں نوکری پوری کرانگا. تو پیر نصیر الدین کا عقیدہ سنو پہلے. حسین بادشاہ لکھتا ہے کل بھی دلوں پہ راج تھا سیدہ کے لال کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین. کل بھی دلوں پہ راج تھا آسرہ کرنا تسی رہ جا سو میرے نال انشاءاللہ رہ جا سو میں اندازہ ہے. کل بھی دلوں پہ راج تھا سیدہ کے لال کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. اگلی سطر پیر نصیر الدین لکھتا ہے جو ان پہ مر مٹا وہی سرخ رو ہوا میں شرم رنگ لائے گی نسبت حسین کی. اظہار حرف حق پہ وقت تھوڑا ہے اظہار حرف حق پہ ہیں پہرے لگے ہوئے دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی. عقیدہ شاہ صاحب کا عقیدہ کتاب کا نام کلام نصیر شاہ صاحب کا عقیدہ جو ان کا مرید تمہیں کہنا گل جناب کی زیارت نہ کرو نکاح ٹوٹتا ہے انہیں یہ دکھا دینا تیرے مرشد کا عقیدہ یہ ہے تو کہتا ہے نکاح ٹوٹتا. شاہ صاحب کبیر صاحب نصیر صاحب کا عقیدہ نصیر صاحب لکھتے ہیں نکلا ہے ذل جناب نکلا ہے ذل جناب نصیر شاہ کا عقیدہ نکلا ہے ذل جناب علم کے جلوس میں نصیر پڑھ کے کر لو زیارت حسین کی. سلوات پڑھو بلند آواز سے مل کے ساتھ پھر بھی سلوات پڑھو بلند آواز سے سر. بیٹا تسی بھی پڑھو ثواب ہے ثواب سلوات دا پڑھنا سارے مل کے پڑھو بلند آواز. بات انگلیوں پہ گنا ہوا توجہ میری طرف باتیں جتنی کروں گا دعا کے لیے دعا کا طالب ہوں لیکن کام کی باتیں کروں. سمجھ آئی نا قرآن سننا ثواب ہے اور بولو ہے نا رمضان میں مہینہ قرآن ہی قصیدہ نہ پڑھ دے ہمیں. اچھا اس قصیدے کا تعارف کرا دیں. قصیدے کا لکھنے والا خدا پڑھنے والا مصطفیٰ. اس قصیدے کا موضوع ہے سخاوت اہل بیت اور یہ قصیدہ اگر پڑھنا چاہیں بابا جی سورہ دہر 29واں پارہ بس یہی سنو مولا مجھ پہ بھی راضی آپ پر بھی راضی حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرما رہا ہے انسان پر زمانے میں سے وہ وقت بھی گزرا ہے جب وہ ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں تھا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ پھر میں نے اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کو مخلوط نطفے سے خلق کیا نبتلیہ تاکہ میں اسے آزماؤں اس لیے میں نے انسان کو آنکھیں بھی دی کان بھی دیے. اِنَّا عَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ میرے ساتھ چلے اِنَّا عَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کو اس جگہ پہ خلق کیا ہے جہاں سے دو راستے ٹوٹتے ہیں ایک ہدایت کا ایک کفر کا. انسان کی اپنی مرضی انسان کفر کرے انسان کی اپنی مرضی انسان شکر کرے. پھر اللہ نے سزا سنائی جو کافر ہوگا اس کو کہاں ڈالوں گا اور جو ابرار یعنی ہدایت یافتہ ہوگا اس کا میرے پاس کیا انعام ہے. فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. اور جو انکار کریں گے مجھے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں میں نے ان کے لیے آگ بھی تیار کی ہے بیڑیاں بھی تیار کی. آگے سنو وَإِنَّ الْإِبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. اور جو ابرار ہوں گے جاگو میری طرف دیکھو جو ابرار ہوں گے کون جو ابرار ہوں گے. اب ابرار ہوں گے کون جو خیر البریہ ہوں گے. خیر البریہ ہوں گے کون جو
علی کے ماننے والے ہوں گے. اللہ یہی کہہ رہا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. اور جو ابرار ہوں گے علی کے ماننے والے ہوں گے ان کو میں آب کوثر پلاؤں گا اور صرف پئیں گے نہیں. علی کے ماننے والے جو ہیں ان کا اختیار اللہ بتا رہا ہے اینن یشرب بہا عباد اللہ ویفجرونہا تفجیرا. وہ علی کے ماننے والے کوثر کو پئیں گے بھی صحیح اور جہاں چاہے گا اس کا چشمہ بھی جاری کر دیں گے. جیو بھائی صاحب میں راضی توڑے دے اتنے بندے تھوڑے جے بولو جو میں مقصد دے قریب آ گیا. بالکل مقصد دے بابا جی میں قریب آ گیا. ان کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ہم کوثر پئیں گے. حوصلہ سرکار حوصلہ. ان کے پاس کیا پاور ہوگی؟ اچھا ایک ہی وقت میں پئیں گے. تفسیر قرآن میں یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں پئیں گے. نہ کوئی لین نہ کوئی انتظار. جاگا یار جاگا تسی بھی بول پاؤ صاحب اس نے. نہ کوئی لین نہ کوئی انتظار. ایک ہی وقت میں آئیں گے. علی پلا دے گا. ملا کہتا سمجھ نہیں آتی. حیا کر اگر تیرے ہاتھ ہوں پی رہا ہو جنتی ہو سکتا ہے باری کا انتظار کرے. اللہ کے ہاتھ سے پینے والے ہیں. وہ ایک ہی وقت میں تمام کو پلا دے گا. اور یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جہاں چاہیں گے لکیر کھینچیں گے وہاں کوثر جاری ہو جائے گا. پئیں گے نہیں پلائیں گے بھی صحیح. بسم اللہ سرکار پلائیں گے بھی صحیح. اگلی 3 آیتیں یہی میں نے آپ کو سنانی. اسی پہ اپنا مقصد بیان کرنا. پہلے میں نے جو قرآن کا قصیدہ پڑھا ہے ثواب کے لیے پڑھا. اب میں مقصد مانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہے کون یوفونا بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور وہ ہیں جو منتیں ادا کرتے ہیں. کیا وہ یار بابا جی کیا ادا کرتے ہیں؟ کیا یار بولو ایک باری تسی بھی بولو. کیا ادا کرتے ہیں؟ یوفونا بالنذر. یوفونا بالنذر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں ایفائے نظر کرتے ہیں. ایفائے بولو بطور ایفائے نظر کرتے ہیں. سیدھا ترجمہ یہی بڑھتا ہے کہ منتیں ادا کرتے ہیں. اب منت تو ہے ہی حرام. مرضی توڑی اپنی ہی بابا. منت تو ہے ہی حرام. تو کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو ابرار ہیں وہ منتیں ادا کرتے ہیں. اب قید نہ لگا. منت چاہے جھولے کی ہو ادا کرتے ہیں. منت چاہے زلزلہ کی ہو ادا کرتے ہیں. منت چاہے علم کی ہو وہ ادا کرتے ہیں. یہ گناہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن ادا وہی کریں گے جو حلالی ہوں گے. ہے کون بابا جی دعا کرے بسم اللہ. ہے کون یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اور وہ ہیں کھانے کی محبت ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے اس کے باوجود در پہ مسکین آ رہا ہے اسے کھلا رہے ہیں. یا یتیم آ رہا ہے اسے دے رہے ہیں. اسیر آ رہا ہے اسے دے رہے ہیں. میں نوی گالتے نہیں کی تھی پتروں بولو یار. میں نوی گال مشکل گال کی تھی ہوئے تھوڑے وقت جی میں عقل ماندا میں پاگل نہیں میں اوکھی گال کر کے آپ بھی پھنس جاندہ. تو تسی بات ہے میرے براہمن ہو گئے صدیا کیوں سی. وہ گال نہیں ہونی میں سوکھی جی گال توڑے مزاج پڑھ لینے میں بڑی سوکھی گال کی تھی. میرے ذہن کچھ ہو رہے سی. میں کہا جنہیں کیتے آڑے بڑھتے نہیں نا 4 گلاں کیتے دیاں کرو گی تو سنو گی. لیکن میں جب اتنے بیٹھا نا میں اگر مغز نہ ماری نہ میں سردارہ میں پریشان تھا نہ میں خودوں میں نہ میں پاس
تے ایمان نال دسو گل میں اوکھی کیتی بول دیو سارا ہی قرآن پڑھیا نا تے جڑا اس تے ایمان نہیں پھر اللہ ہی وارا سمجھ میں نے تیری مرشد سمجھ ہی نہیں آئی میں کتنا کلوز کرا 20 منٹ آج میں نے پتا جو کچھ ہے میں پتا ہے میں تو دعا کریں گی بس اچھا سلوات پڑھو نا بلند آواز نال مل تُجھے بھی سلوات پڑھنا سارے مل کے بلند آواز ہونا حاضر تمام اچھا پھر دیو جی میں ہوتے چالو بیماری کچھ نہیں کرتی ایمان نال اچھا ہم 5 منٹ میں فضائل پڑھنا کیونکہ سب کچھ زیادہ سفر ہی نہیں رہ سکتا صبح 8 بجے گھروں نکلیا راتی 11 بجے گھر جا ورنہ بچے پوچھن کے کی کرن گیا میں کی دساں گا میں کی کر گیا سلوات پڑھو نا بلند آواز نال سارے مل 5 منٹ دا فضائل تے 10 منٹ دا مصائب اے میری مجبوری ہے اس تو پہلے میں مک سکتا ہی نہیں تے میری مکنیاں ہی دیکھو ہے میرے والے دیکھا جے سلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز نال یتیمونک امانا بے مسکینم و یتیمم و اسیرا خود چاہت ہوتی ہے خود بھوک ہوتی ہے خود ضرورت ہوتی ہے کھانے کی خود نہیں کھاتے مسکین خود جاگو یار خود نہیں کھاتے مسکین 3 دن وقت نہیں تفسیر میں جانے کا روزے رکھے حسنین کی شفایابی پر یہ حکمت تھی معصوم بیمار نہیں ہوتا اگر یہ معصوم بیمار نہ ہوتے آیت ہی اپنا سورہ دہر نازل ہی نہ ہوتی یہ بیماری تو قرآن کو نازل کرنے کے لیے تھی معصوم بیمار نہیں ہوتا میری طرف دیکھو بھائی پہلے افطاری کے کھانا سامنے آیا افطاری کا وقت آ گیا در پہ سائل آ گیا مدینہ کے مسکینوں میں سے مسکین کھانا اٹھایا اسے دے دیا دوسرے دن پھر روزہ رکھا افطاری کا وقت ہوا پھر دروازے پہ آ گیا میں یتیم ہوں کھانا اٹھایا دے دیا تیسرے دن پھر آ گیا پہلے دن مسکین بن کے آیا اللہ پاک کی قسم دیکھو میری طرف سائل ایک ہے سائل نہ مدینے کا ہے نہ مکے کا ہے سائل بھی عرش سے آیا ہے اور سائل بھی وہ ہے جو روزی تقسیم کرتا اللہ نے ڈیوٹی لگائی رزق تقسیم کر وہ جو رزق تقسیم کرنے والا اس پاک در پہ آ کے کہتا ہے بھوکا ہوں روٹی دے دو مسکین وقت نہیں ہے خدا کی قسم میں بتاتا یہ مسکین کیسا ہے یہ یتیم کیسا ہے یہ قیدی کیسا ہے جب ہے فرشتہ تو قیدی کس بات کا قیدی تو ہو ہی نہیں سکتا گناہ تو کیا ہی نہیں اس نے لیکن آل محمد کے در پہ کہہ رہا ہے مسکین یتیم بس بھائی دوسری میرے پاس چیک آگے مسئلہ پڑھو بس یہیں پہ رک جاتے ہیں جتنا میرے حصے کا تھا میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ لیا بس اتنا سن لو وہ گھر اجڑا ہے جس کے در پہ ملائکہ مسکین ملائکہ یتیم بن کے آتے ہیں اب جو انتظامیہ واسطہ حسین کا 10 سے 15 منٹ میں مسائل کوئی جگنا ہے 10 سے 15 منٹ تمہارے کہنے پہ میں نے مسائل شروع کر دیا فضائل چھوڑ دیا سارا میرے مقدر کے بعد میرے حصے کی نوکری میں نے کر لینی ہے لیکن صبح سے شام تک یہ جو اہتمام کیا گیا تابوت پاک پر آمد ہونا ہے آپ عزیز آئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے
کہ جو کوفے میں اجڑ گئی ہے نا اس کی یتیمی پہ رونا. ہاں اس میں رعایت نہ مانگنا خدا کی قسم. او اللہ تعالیٰ زینب یتیم ہو گئی کوفہ میں. حسن و حسین کوفہ میں یتیم ہو گئے. نوجوانوں لمبا چوڑا جو غیرت مند مومن ہوتا ہے نا وہ جس کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے لمبے چوڑے مسائب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس تیرے درد کے لیے ایک بات میں کہتا ہوں کہ شہر میں اجڑی جس شہر میں شہزادی بن کے آئی شہزادی بن کے آئی اور 2 مرتبہ میری مخدومہ کوفے میں آئی ہے. ایک مرتبہ شاہی 38 ہجری جناب امیر علیہ السلام کی شاہی ہے. میرے مولا نے اپنے لال حسن کو بلا کے کہا حسن بیٹا جی بابا, حسین میرے لال جی بابا, جاؤ نا مدینے میری بیٹی کو لے آؤ. کافی دن ہو گئے میں علی اپنی بیٹی سے ملا نہیں ہوں. حسنین پاک نے تیاری کی, مولا حسن و حسین نے چلنے لگے. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا حسن لال میرے قریب آنا. جناب حسن قریب آئے. خدا کی قسم مصائب اس سے بڑا دنیا میں ہے. مصائب کے لفظ ہوتے ہیں انہیں لانے کے لیے رمز ہوتی ہے. وہ مصائب کی رمز جو ایک سمجھ جائے نا اس کی عبادت ہو جاتی ہے. حسن مولا نے عرض کی بابا جان کیا حکم ہے؟ کہا جا رہے ہو مدینے, بہن کو لے کے چلو گے لیکن خیال رکھنا رات کو سفر کرنا دن کو آرام کرنا. جناب حسن نے عرض کی بابا جان دن کو سفر کیے جاتے ہیں رات کو آرام کیا جاتا ہے. اور تیرے غیرت مند امام رو کے فرماتے ہیں حسن میں گوارا نہیں کرتا دن کی روشنی میں اور میری بیٹی کے محمل پہ کسی کی نگاہ پڑ جائے. اتنی پردہ دار تھی علی کی بیٹی. اور دوسرا حکم عزادار اور ہونے والوں یہ کیا کہ حسن بیٹا جب کوفے کے باہر آنا نا 3 میل مجھے اطلاع کرنا, میں علی خود اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے آؤں گا. عزاداروں چلے مولا حسن لے کے مخدومہ کو مدینے سے چلے. بسم اللہ تابوت آ گیا کریے کلوز. 1 منٹ میرے پاس 1 منٹ میرے پاس اللہ بڑی اوکی ایک خطبہ رہے اس بادشاہ آخری وقت تھا میرے بادشاہ کا آخری وقت. 1 منٹ میری طرف دیکھو میں ممبر چھوڑوں. ماحول کا محتاج مصائب نہیں ہوتا. خدا کی قسم آپ اس 1 منٹ کے جملے میں بھی چاہیں نا بطول راضی ہو جائے غصہ ہو جائے ہو سکتا ہے. آخری وقت ہے پوری اولاد سامنے ہے. پوری اولاد سے مخاطب ہو کے مولا حسن کی امامت کا اعلان کیا اور پوری اولاد کو جناب حسن کے سپرد کر دیا. اب غازی کے مریدوں جناب عباس کو کسی کے سپرد نہیں کیا. ہوا کیا میری مخدومہ ام البنین نے عرض کی کنیز کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی. یہ پوچھ کے نہ خود روتی نہ مجھے رلاتی. بات دراصل یہ ہے کہ میں کربلا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. رمز کی راز کی بات تھی یہ نہ کھولتی تو اچھا تھا لیکن غازی کو بلا کے حسن کے سپرد نہیں کیا. مولا حسین کے سپرد کر کے کہا حسین میرا غازی جانے اور تو جان. عزاداروں جب جنازہ اٹھا نا میرے بادشاہ کا جنازہ اٹھا تاریخ یہی کہتی ہے کہ کوفے سے جب جنازہ پیٹوں نے اٹھایا ہے نا جس گلی سے گزرتا تھا جس درخت کے پاس سے گزرتا تھا شجر دیوار وہاں سے گریا ببا ہوتا تھا. مالک آپ کو زیارات پہ لے جائے کوفہ کی مسجد نجف اشرف مولا کی مزار وہاں پہنچے مولا حسن اپنے بابا کو لے کے جنازہ لے کے آ گئے قبر پہ رکھ دیا. اب جو اپنے بابا کو سپرد کرنا چاہا نا قبر کے 2 ہاتھ بڑھے آواز آئی بیٹا حسن تو تھک گیا میں لینے کے لیے محمد جو آ گیا. ماتم حسین یا حسین.
या हुसैन लब मस्जिद में तलवार चलाई है लब मस्जिद। मोमिनी निज़ाम से गुजारिश है कि सरकार की ज़ियारत करके मर्द हजरात सारे बाहर चले जाएं। हल्का बाहर लगेगा, मर्द हजरात सारे बाहर चले जाएं। मर्द हजरात सारे बाहर चले जाएं, बीबियों को ज़ियारत करने का मौका दिया जाए। मर्द हजरात से गुजारिश है कि वो बाहर चले जाएं। चले जाओ यार, मरद सारे बाहर चले जाओ। जनाजा सैयद मुंशा जी सैयद बुला के जनाजा ले लो। सारे मस्जिद में तलवार चलाई है, मस्जिद में तलवार चलाई है, तलवार चलाई है। तेरे खुदा तेरे यतीमों का खुदा या तेरे खुदा तेरे यतीमों का खुदा हंस के दुश्मन तो पहले से खुदा है, हंस के दुश्मन तो पहले से खुदा है। मस्जिद में तलवार चलाई है, मस्जिद में तलवार चलाई है, मस्जिद में तलवार चलाई है।
جو